انسان پر بے شمار مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ انسان پر، میں مسلمان، کافر، ہندو، مشرک، عیسائی، کرسچن، میں مذہب کی تفریق ڈال کے بات نہیں کر رہا، میں انسان کی کیٹیگوریکل بات کر رہا ہوں۔ انسان پر مختلف پریشانیاں، مختلف آزمائشیں اور تکالیف اترتی ہیں، اور انسان گائے بگائے مختلف تکالیف میں، سخت سے سخت تکالیف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ کیسے پتہ چلے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تکالیف تو آتی ہے، آپ نان مسلم کو دیکھیں ان پر بھی، مسلمانوں کو دیکھیں ان پر بھی، ہر ایک پر حادثات آتے ہیں، حادثات پیش آتے ہیں، رونما ہوتے ہیں حادثات۔ آپ نان مسلم کو دیکھیں وہ بھی حادثات کا شکار ہیں، آپ مسلم معاشرے کو دیکھیں وہاں پر بھی حادثات، بیماریاں ہیں تو وہ بھی برابر تقسیم ہے۔ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ پھر وہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جنہیں مومن کہا جاتا ہے، ان پر آنے والی تکالیف کو کیا کہا جائے گا؟ اور وہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر، اس کے رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے، یوم حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان پر آنے والی تکالیف کو کیا سمجھا جائے گا اور کیا کہا جائے گا؟ یہ فرق سمجھنا ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی اللہ کے مومن بندوں کو جو اللہ پر ایمان لائے، جو یوم آخرت پر ایمان لائے، ملاقات کے دن کو جھٹلائیں نہیں بلکہ اس دن پر یقین رکھیں اور اسلام کی تابعداری میں خود کو سپرد کر دیں، اپنا آپ سونپ دیں اسلام کی تابعداری میں، سرنڈر کر دیں اسلام کے سامنے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اللہ کے بتائے ہوئے دین کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ ان پر جو تکالیف آتی ہیں وہ آزمائش ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے نبیوں پر بھی آئیں، اور سب سے زیادہ اللہ کے نبیوں پر آئیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبیوں کے بعد جو اللہ کے قریب ہوا، پھر ان کے بعد جو اللہ کے قریب ہوا، اسی طرح درجہ بدرجہ پھر عام انسانوں، عام مسلمانوں اور عام مومنوں میں بھی اسی طرح اس کی تقسیم ہے۔ اور جو نان مسلم پر آتی ہے، ان کو کیا کہا جائے گا؟ وہ عذاب ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ نان مسلم پر عذاب ہے اور مسلمان مومن پر عذاب نہیں بلکہ آزمائش ہے؟ اس کی پہچان کیسے کی جائے؟ بظاہر دونوں کے حادثات کی جنبش، رنجش اور حادثات کا جو پس منظر ہے، جو زاویہ ہے، وہ ایک جیسا دکھائی دے، لیکن وہ جو کیفیات ہیں وہ مختلف ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، اس کی باقاعدہ نشانی موجود ہے، اور وہ یہ کہ جو آزمائشیں، اور آزمائشیں نہیں کہتے، جو تکالیف مومن پر آئیں اور وہ آزمائش کہلائیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ مومن پر جب وہ آئیں تو اس کا ایمان اللہ پر اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ آزمائش ہے، سمجھ لیا جائے کہ آزمائش ہے۔ اللہ پر ایمان بڑھ گیا تکالیف آنے کے بعد، مطلب یہ کہ وہ مومن ہے اور اس کا ایمان بڑھ گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور وہی تکلیف کسی ایسے پر آ جائے جو اللہ کا منکر ہے، اور جب اس پر آ جائے وہ اللہ سے مزید دور ہوتا چلا جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس پر عذاب ہے، وہ اللہ کا منکر ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہو سکتا ہے، ایکس وائی زیڈ کیٹیگری، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن مومن پر جب آئے گی، جب مومن کو یہ تکالیف پہنچیں گی، تو مومن ان تکالیف پر صبر کرے گا، اور صبر اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں مزید جھکاؤ پیدا کرے گا، اپنے آپ کو مزید سرنڈر کرے گا، اپنی ذات میں مزید نقص اور خامیاں تلاش کرے گا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر
پھر پکار اٹھے گا مالک میری کون سی خطا ایسی جس نے آپ کو ناراض کر دیا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ کا مزید قرب، یہاں تک کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کا یوم حساب آسان ہو جاتا ہے۔ اور مد مقابل دوسرا، وہ مزید آگے بڑھتا جاتا ہے رعونت میں، انکار میں، یہاں تک کہ اس کا عذاب اور یوم حساب سخت کر دیا جاتا ہے۔